جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی انسان کو دینے پر قادر ہو جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندشہ کاروبار میں، رشتے میں، گھر نہیں مل رہا، مالی حالات خراب ہیں، تو یہ صرف اور صرف شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتانے والی ہوں کہ ایک خاص قسم کی تسبیح اور کس طرح استغفر اللہ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو چلے آئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقہ استغفر اللہ اور تسبیح کرنے کا سمجھ آ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ تنگ دستی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تسبیح ملائکہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس کو تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کس طرح سے ہے وہ میں آپ سب کو آگے چل کر بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک اور بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی اسلامک چینلز ہیں ان کو لازمی سپورٹ کیا کریں، ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، کومنٹ کیا کریں، شیئر کر دیا کریں، تاکہ اس طرح سے آپ لوگ کل آخرت کے دن کے لیے اپنا حصہ ایک طرح سے ڈالیں۔ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل تھک جاتا ہے، زندگی کے بوجھ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اب ہم کریں بھی تو کیا کریں، بہت زیادہ دعائیں بھی کر چکے ہوتے ہیں مگر جواب نہیں آتا، بہت کوشش بھی کرتے ہیں مگر ہر راستہ بند نظر آتا ہے، اور ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ اب ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، اب ہم کریں بھی تو کیا کریں، خود کو ختم کر لیں یا زندگی کو ختم کر لیں۔ اور پھر دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور جب ہم امید ہار بیٹھتے ہیں تو ہم ایک طرح سے کفر کر رہے ہوتے ہیں، اور کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا توکل تو موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، تبھی ہماری زندگی میں معجزے ہوں گے نا۔ فرق بس یہیں پر آ جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی بھی مشکل نظر آئے تو ہم اتنے یقین سے ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے تب ایک ایسا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے ہر آنسو کو دیکھتا ہے، ہر درد کو سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی دیر اس لیے کر دیتا ہے کہ اللہ ہمیں وہ چیز دینا چاہ رہا ہوتا ہے جو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہو، لیکن ہم لوگ ہمت ہار چکے ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمیں دوبارہ اٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ جب ہم اکیلے بیٹھ کر روتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ بس اب تو صبر نہیں ہو رہا اور اب تو کن فرما دے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، تم کیا ہی جانو کہ کیا پتہ وعدے کا وقت قریب ہو۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ایسے لگتا ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اگر میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو ان سے کہہ دینا میں تو ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکار نہیں سن رہا؟ ہم نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل کیا تو پھر یہ مت سوچیں کہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کریں، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب ملے گا، کیسے ملے گا، کس روز ملے گا، اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب ہم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر ہمیں مایوسی کی طرف دھکیلے، لیکن اگر ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر یقینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے نا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو یقین کریں فرش سے عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ آہ ساتویں آسمان تک جاتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں سے نکلی ہوئی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحمان و کریم ہے اور وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اگر تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر ہم لوگ یقین ہار جائیں گے اور دعائیں اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا اصول ہی یہی ہے کہ صبر رکھیں، دعا کریں اور معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ دیکھیں پیاری بہنوں،
یہ آپ سب کو بتانے کا مقصد اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی، ہم نے صبر نہیں چھوڑنا، ہم نے شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نہیں چھوڑنی۔ ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی کسی معذور کی زندگی کو دیکھ لیں، کسی نابینا کی زندگی کو دیکھ لیں، کسی وہ انسان کی زندگی کو دیکھیں جن کے گھروں میں ایک ٹائم کی روٹی بھی نہیں پکتی، ان لوگوں کی زندگی کی طرف دیکھ کر نا اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی کتنی عظیم نعمتیں دی ہیں۔ ہم صبح ٹھیک طرح سے صحت مند ہو کر اٹھتے ہیں، اس بات پر کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ مجھے کمنٹ میں لازمی آ کر بتائیں۔ یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلا دن نصیب عطا فرماتا ہے۔ وہ چاہے رب تو ہماری سانسیں کھینچ لے اور ہم کچھ بھی نہ کر پائیں۔ اس لیے لوگوں کے رزق کی طرف دیکھ کر حسد مت کریں، اپنا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پر کروڑوں بار شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بس دعا مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ استغفر اللہ کا وہ طریقہ اور تسبیح ملائکہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ تسبیح ملائکہ اتنی زیادہ پاورفل تسبیح ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھ لیتا ہے نا تو اس کا ہر طرح کا بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے، چاہے مالی مشکلات ہے، چاہے رشتہ نہیں مل رہا، چاہے کاروبار میں برکت نہیں ہے، چاہے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تو اگر تسبیح ملائکہ کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز میں 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان میں آپ نے تسبیح ملائکہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے درود ابراہیمی کتنی مرتبہ تعداد میں پڑھ لینا ہے، یا تو اول اور آخر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، مطلب کہ تا تعداد میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ، اس طرح سے 3، 5، 7، 9 کے حساب سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر تسبیح فاطمہ تسبیح ملائکہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو یہ تسبیح اتنی خاص اور پاورفل ہے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہی یہ تسبیح انسان کو کروڑ پتی بنانے کا وہ رکھتی ہے درجہ۔ تو آپ لوگوں نے اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے اور استغفر اللہ کو 100 مرتبہ دن میں لازمی پڑھا کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے لحاظ سے کوئی اجازت نہیں ہے کہ کتنا بھی پڑھے، آپ کی استطاعت پہ ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ پورا استغفر اللہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کی 100 مرتبہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ اور تسبیح ملائکہ جو میں نے آج آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو اس کے کتنے حد تک پاورفل ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ پیاری بہنیں بہت زیادہ تھکی ہوتی ہیں اور دن بھر کے کام ہوتے ہیں، فجر کی نماز جو کہ انسان نیند میں تقریباً پڑھ رہا ہوتا ہے، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن وہ بات یاد رکھیں کہ کچھ پانے کے لیے نہ کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اگر ہم اپنا رزلٹ چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے پرفارم کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ان وظائف کو، ان طریقوں کو اپنا لیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں، دل میں وہ مقصد رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے آپ نے بس یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ باقی دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے آپ پر کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس خاص تسبیح نے، تسبیح ملائکہ مطلب کہ فرشتے بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ایک صحابی کو کروڑ پتی بنا دیا، تو ہم انسان کیا ہیں؟ ہم تو ان کی خاک کی برابر بھی نہیں ہیں، اتنے ہم گنہگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کرم کرے گا انشاءاللہ۔ بس ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر اچھا ہونا چاہیے، گمان اچھا ہونا چاہیے، اور دنیا میں نیک کام کرتے رہیں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار رکھیں، نمازوں کی پابندی ساتھ میں لازمی کریں۔ اگر دل نہیں بھی کر رہا نماز پڑھنے کو تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، لیکن آپ بس فرض نماز تقریباً پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 مہینہ آپ فرض پڑھیں گے نا، نماز نے خود ہی آپ کو نہیں چھوڑنا، آپ نماز ریگولر بھی پڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔